اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ TV کی یہ عمدہ کاوش ہے، ایمان افروز کاوش ہے، جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین۔ بنیادی مقصد صنف نازک کو، ہماری بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو، بچیوں کو، بیسک یونٹ آف دا فیملی کو دین سکھانا ہے، شریعت مطہرہ کے بنیادی فضائل اور جناب جو فقہی مسائل ہیں آپ کو معلوم ہونے چاہیے، آسان اور عام فہم انداز میں آپ سیکھ جائیے اور پھر اپنے متعلقین کو دین سکھائیے، کیونکہ یہ تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ آج ہم کیا بات کر رہے ہیں جناب؟ گزشتہ کئی ایپیسوڈ سے الحمدللہ ماشاءاللہ ہم بات کر رہے ہیں نوافل کے تعلق سے۔ نوافل یعنی سم تھنگ ایکسٹرا، اگر نفلی عبادات کی بات کی جائے یا نماز کی بات کی جائے تو آپشنل پریئرز کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے جناب فرائض اور واجبات کے علاوہ ان سے ہٹ کے بطور زیادتی کیا جائے۔ اب یہ جو کچھ ایکسٹرا کیا جا رہا ہے، یہ حسن نیت کے ساتھ جب کیا جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ تمام نیکیاں، وہ تمام اچھے اعمال جو ہیں وہ مقبول بھی ہوتے ہیں بإذن اللہ۔ اور اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ بھی ہمیں نوافل کی ترغیب بھی دلاتی ہے اور اس کا درس بھی دیتی ہے۔ ہم نے جناب گزشتہ پروگرامز میں صلاۃ اللیل، نماز تہجد، نماز چاش، نماز اشراق، نماز اوابین کے تعلق سے کلام کیا، صلاۃ التوبہ بھی، اس پہ بھی ہم نے کلام کیا۔ آج ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ماشاءاللہ جناب نماز حاجت کے تعلق سے۔ کوئی ضرورت پیش آئے تو اللہ کے بندے اپنا سر اللہ کے آگے جھکا دیتے ہیں، جب انہوں کو خم کرتے ہیں، اسے پکارتے ہیں اور وہی تو دعائیں سننے والا ہے جناب۔ نماز حاجت کے بعد ہم بات کریں گے نماز استخارہ کے تعلق سے اور نماز شکرانہ کے تعلق سے۔ سجدہ شکر بھی آج ہمارا موضوع رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آپ پہ کالز کے دروازے کھولتے ہیں، نمبرز آپ کے اسکرینز پہ آویزاں ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، اور ان نمبرز پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے کوئری یا جو بھی سوال آپ کے اذہان کے نقشوں پہ ابھر رہا ہے اس پلیٹ فارم تک لے کے آئیے انشاءاللہ عز و جل۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے حضرت صاحب آپ کے سوالات کا جواب دیں گے۔ آج جو عالمات میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی کے لیے آن دی سیٹ موجود ہیں، شائستہ اور عام فہم اندازے بیان رکھتی ہیں اور ہم انہیں پسند کرتے ہیں، عالمہ صفا فاطمہ، اور ان کے ساتھ موجود ہیں عالمہ عائشہ مختار۔ سلام عرض کر رہی ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دونوں خیریت سے؟ اللہ کا بڑا کرم ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو حسن نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دین متین کی خدمت کی توفیق دے، اور آپ جو یہاں دونوں موجود ہیں تو اللہ آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جناب ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ، انفیکٹ بنیادی حصہ، مرکزی حصہ، ہم آپ سے سیکھتے ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، منٹور ہیں اور شیخ الحدیث ہیں، استاذ العلماء ہیں، مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودم فیض بخش بھی ہیں، فیض گستر بھی ہیں۔ سلام عرض کر رہی ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج ہما الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ آپ کی اجازت سے پروگرام شروع کروں؟ جی، اللہ کا نام لے کے شروع کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور نماز حاجت اس کی کیا تفصیل ہے، اس کا کیا طریقہ ہے، بیان کیجیے عالمہ صفا فاطمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسلمان کی جب ایمان کی بات کریں تو کمال ایمان کی علامت یہ ہے کہ ہم اپنے تمام معاملات اللہ رب العزت کے سپرد کر دیں، اسی کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے معمولات کو سر انجام دیں۔ اسی طرح سلامتی، عافیت، امان اللہ ہی کی بارگاہ میں طلب کرتے رہیں،
اور اسی کا حکم قرآن کریم بھی ہمیں دے رہا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرو۔ اور یہی معمول ہمیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام کی حیات میں نظر بھی آتا ہے کہ جب کسی مشکل میں مبتلا ہوتے ہیں تب بھی نوافل کی کثرت کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، اور جب کوئی خوشی ملتی ہے تو اس میں بھی نوافل کا اہتمام کیا کرتے ہیں۔ صحیح۔ اور خاص طور پر حاجت جب کوئی پیش ہو تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نوافل کو ادا کرنا یہ بہت زیادہ مجرب بھی ہے، اور براہ راست اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کرنے کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ اب وہ اگر تعداد کی بات کریں تو 2 رکعت بھی نفل ادا کر سکتے ہیں حاجت کے، 4 رکعت بھی ادا کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی مخصوص الگ سے طریقہ نہیں ہے۔ جیسے عام نماز ادا کی جاتی ہے اور اس کی ادائیگی میں صورتیں وغیرہ جس طرح پڑھی جاتی ہیں، اسی طرح نماز حاجت میں بھی صورتیں اور تمام جو ادائیگی ہے اسی طرح رہے گی۔ ایک طریقہ کار یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیجئے، اور دوسری رکعت جب ہو، یا اگر 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل شریف یعنی قل هو اللہ احد، سورہ فلق اور سورہ ناس، آخری 3 صورتیں ترتیب وار پڑھ لی جائیں۔ اور اس نماز کے بارے میں بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ یہ شب قدر میں نوافل پڑھنے کی طرح ہے، اور اللہ رب العزت اس کی برکت سے دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور یہ مشائخ نے بھی اس کی وضاحت بیان فرمائی کہ ہم نے یہ نماز ادا کی تو اللہ رب العزت نے ہماری حاجتوں کو پورا کیا۔ اس طریقے کو اپنا لیں، اور اگر اس طریقے کو اپنانے میں کوئی مشقت ہو رہی ہے یا ذہن میں نہ رہے تو مطلقاً ویسے ہی 2 نفل ادا کر دیے جائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فقط نماز پڑھ لینا ہی اس کے قرب کا ذریعہ ہے اور حاجتوں کو پورا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور اس کی مثال اگر ہم دیکھیں تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، خاص طور پر کسی خاص مقام، بابرکت مقام پر جا کر اگر نماز پڑھ لی جائے وہ زیادہ فائدے کا باعث بنتی ہے۔ جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ امام اعظم کی قبر کے پاس جا کر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 2 نوافل ادا کرتا ہوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، تو اللہ رب العزت اس مقام کے قرب کی برکت سے میری دعاؤں کو جلد پورا فرماتا ہے اور میری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ایک صحابی حاضر ہوئے، نابینا تھے، اور انہوں نے سوال کیا تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے یہی طریقہ عنایت فرمایا کہ آپ 2 نفل ادا کیجئے، اور اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شفاعت طلب کیجئے اور دعا کیجئے تو اللہ رب العزت آپ کو بینائی عطا فرما دے گا۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ابھی ہم اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے جب یہ نوافل ادا کیے اور دعا کی، تو وہ صحابی ابھی اٹھ کر اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہوئے تھے کہ اللہ رب العزت نے ان کو بینائی عطا فرما دی، گویا ایسے ہو گئے جیسے کبھی وہ نابینا تھے ہی نہیں۔ تو یہ نوافل کی برکت ہے، اور خاص طور پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنے کی برکت ہے۔ گویا کہ دین اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وہ ہمیں پریشان نہیں دیکھنا چاہتا، اور ہمیں جب بھی پریشانی میں ہم مبتلا ہوں تو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیتا ہے تاکہ ہماری حاجات جو دینے والا ہے اسی کی بارگاہ میں پیش ہوں اور اسی کی بارگاہ میں اپنی حاجات کے لیے سوال پیش کیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی پریشانیوں سے نکلنے کا کتنا پیارا طریقہ یہ بھی ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ بھئی پریشان ہو اللہ سے مانگو، رجوع کرو، وہ دینے والا ہے۔ میں آپ کی سمت آؤں گی اور نماز استخارہ کے تعلق سے آپ کلام کریں گے، اس کا حکم کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، استخارہ کا لغوی مفہوم خیر اور بھلائی طلب کرنا ہے، اور اس کا جو شرعی مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے کسی معاملے میں خیر اور بھلائی طلب کرتے ہیں یا جس میں ہم تذبذب کا شکار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اس معاملے میں فیصلے کے لیے رہنمائی چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ حدیث مبارکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ فی الامور کلھا کما یعلمنا سورۃ من القرآن، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تمام امور میں اس طرح استخارہ سکھایا کرتے تھے جیسے آپ قرآن کی کوئی سورت ہمیں سکھایا کرتے تھے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے استخارہ یا نماز استخارہ کا سنت ہونا معلوم ہو رہا ہے کہ تمام امور میں جن میں بھی بے چینی یا بے قراری کی کیفیت ہو، فیصلہ نہیں کر پا رہے ہوں، تو ان میں استخارہ کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ دیکھیں، ہوتا کیا ہے کہ بعض دفعہ انسان جذباتی طور پر
عجیب ذہنی کیفیات کا شکار ہوتا ہے، یا ماحول کا اثر ہوتا ہے، یا پھر مسائل کا دباؤ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی معاملے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوتا، دل بے قرار ہوتا ہے، تو اس میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ استخارہ کیا جائے. اس سے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے اور فیصلہ کرنے میں، حتمی فیصلہ کرنے میں مدد ملتی ہے. پھر آپ نے نماز استخارہ کے بارے میں پوچھا کہ اس کا کیا طریقہ ہے. تو اس کا طریقہ بہت سمپل ہے. جیسے دیگر نوافل نمازیں ادا کی جاتی ہیں، دل میں نیت کریں کہ میں اس معاملے کے لیے، جو میرا یہ معاملہ درپیش ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر اور بھلائی کی طالب ہوں، خیر اور بھلائی چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ اس میں مجھے فیصلہ کرنے کی قوت دے اور آسانی پیدا فرمائے معاملات میں. اس نیت کو دل میں حاضر کرتے ہوئے 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، اور پھر اس کے بعد استخارہ کی دعا پڑھیں. نماز پڑھنے کے بعد استخارہ کی دعا پڑھیں. استخارہ کی دعا جہاں پر نماز کی کتابوں میں نوافل کا بیان ہوتا ہے، وہاں پر بآسانی استخارہ کی دعا آپ کو مل جائے گی. تو استخارہ کی دعا پڑھیں. استخارہ کی دعا پڑھتے ہوئے دل میں اس حاجت کو رکھیں کہ یہ میری حاجت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں میرے لیے آسانی پیدا فرمائے اور میرے معاملے کو آسان فرمائے، مجھے فیصلہ کرنے کی قوت اور طاقت عطا فرمائے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بہت ہی اچھے نتائج ملیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہوگی اور دل کو اطمینان حاصل ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جناب اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہی ہیں. نماز استخارہ کا طریقہ بہن نے بتایا، مزید کلام ہوگا اس بریک کے بعد. درود پڑھتے رہیے. اللہم صلی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نفلی عبادات کے احکام ہمارا موضوع ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین ذرۂ ناچیز کے ساتھ. آج ہم بات کر رہے ہیں، جناب بریک سے قبل عالمات نے اس تعلق سے ہماری رہنمائی کی ہے کہ نماز حاجت کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اور پھر ہم نے نماز استخارہ کے تعلق سے بھی ان سے پوچھا. اب میں چاہتی ہوں کہ ہمارے شیخ، ہمارے بڑے، ہمارے مینٹور جو آن بی پر براہ راست موجود ہیں، ان کی سب بڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور، نماز حاجت کی کیا تفصیل ہے، اس کا کیا طریقہ ہے، نماز استخارہ کا حکم کیا ہے، اور اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جہاں تک کسی حاجت کے لیے نوافل ادا کرنے کی بات ہے، جسے صلاۃ الحاجہ کہا جاتا ہے، تو اس کے جائز ہونے میں کوئی کلام نہیں، بلکہ اس کے مستحب ہونے میں بھی کلام نہیں ہے. جمہور فقہاء کا موقف یہ ہے کہ یہ مستحب ہے. اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ویسے بھی حدیث ثابت ہے. جو ثابت حدیث یہ ہے کہ کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اذا حازبہ امر صلی. سنن نبی داؤد کی روایت ہے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا یا کوئی مصیبت پہنچتی، مصیبت کوئی نہ ہوتی، کوئی مصیبت آ گئی ہے یا کوئی اہم معاملہ درپیش ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے، یعنی نوافل ادا کرتے. تو یہ حدیث جو ہے وہ درست ہے. اس سے بھی اس کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے صلاۃ الحاجہ کی، اور خود قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی موجود ہی ہے اس کا حکم کہ نماز اور صبر سے مدد چاہو. اور پھر ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما ہی رکھا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اور جب محبوب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو بتاؤ میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. اور دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. تو مجھ سے ہی دعا مانگیں. تو یہ چونکہ خود قرآن کے اندر بھی تعلیم موجود ہے اللہ سے دعا مانگنے کی، اللہ سے لو لگانے کی، اور خود حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک طریقہ بھی یہ ہے کہ جب کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا تو آپ نماز میں مشغول ہوتے، یعنی نوافل ادا کرتے. تو لہذا اہم کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی حاجت ہو، تو اس کے لیے نوافل پڑھنا بالکل درست ہے. رہ گئی بات جو ہے وہ صلاۃ الحاجہ کی کیفیت کے بارے میں، تو کیفیت کے بارے میں بھی کچھ احادیث روایات آئی ہیں کتابوں کے اندر، لیکن ان کی اسنادی حیثیت اتنی مضبوط نہیں ہے. تو لہذا جس طرح عام نوافل پڑھے جاتے ہیں اس طرح جو ہے وہ نوافل پڑھ لیے جائیں. اپنے ذوق کے مطابق کوئی بھی اس میں آیات کی تکرار کرنا چاہے یا صورتوں کی تکرار کرنا چاہے تو چونکہ نوافل ہیں تو نوافل میں اس کی اجازت ہوتی ہے، اس طرح پڑھ لے اور اس کے بعد نماز کے بعد جو ہے وہ دعا مانگ لے. اور دعا مانگنا چاہیں جائز دعا مانگی جا سکتی ہے. میرے خیال میں کال ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب. ایک کالر پروگرام میں شامل کر رہی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پیاری آپ کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. میری پیاری بہن، کیا نام ہے آپ کا؟ خوش آمدید کہتی ہوں. جی ابھی میرا نام کلثوم ہے، میں علی پور سے بات کر رہی ہوں. جی کلثوم، کیا سوالات لے کے آئی ہو بہن؟ آپ ہی میرا سوال یہ ہے کہ جب تک اگر روکا ہو کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے
तो फिर सजदा कैसे होगा, नमाज कुर्सी पर बैठकर कैसे पढ़ें, और हर नमाज के बाद कज़ा उम्र भी अदा करते हो तो मुख्तसर वो कैसे पढ़े। मेरा और सवाल भी है। कीजिए बहन। मेरा और सवाल यह है कि अगर मुंह पर बाल हो तो थ्रेडिंग करना ठीक है, आबरू बनाना, आईब्रोज बनवाना आबरू बनाना ठीक मुंह है। पे बाल हो, ठीक है। अच्छा आबरू ठीक है। और कोई सवाल है? ठीक है बहन, आपके सवालात नोट कर लिए, इंशाअल्लाह शामिल किए जाएंगे। जी हज़रत साहब। जी, तो मैं गुजारिश कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने भी ये हुक्म दिया है नमाज से मदद चाहने का, यानी नमाज पढ़ी जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से लौ लगाई जाए, अल्लाह से हुकअप हुआ जाए। इसकी तालीम कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में भी है, अहादीस तैयबा में भी है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम का मुबारक तरीका भी ये है। और वैसे भी दुआ के बारे में रुकू और सजदे वाली हदीस जो है वो मेरे दिन में आ गई, सही मुस्लिम की मशहूर हदीस के, जिसमें अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जब ये फरमाया कि मुझे मना किया गया इससे कि मैं रुकू या सजदे की हालत में कुरान की तिलावत करूँ, यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये बताना मकसूद है कि तुम लोग भी रुकू या सजदे की हालत में कुरान की तिलावत ना करो। तो जहाँ तक रुकू की बात है तो फरमाया फ़अज़्ज़िमू फ़ीहि रब्बा, तो उसमें रब की ताज़ीम करो, यानी सुब्हान रब्बियल अज़ीम वगैरह इस तरह के कलिमात कहो। और जहाँ तक सजदे की बात है तो फरमाया फ़ज्तहिदू फ़ीहि दुआ, इसमें जो है वो दुआ मांगने में कोशिश करो। फ़क़ामिनुन अन युस्तजाब लकुम, कि ये जो सजदे में दुआ है ये इस लायक है कि इसे कबूल किया जाए। फ़क़ामिनुन अय जदीरुन अन युस्तजाब लकुम, ये दुआ कबूलियत के ज़्यादा लायक है, कबूलियत के ज़्यादा करीब है। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी दुआ मांगते थे, कसरत से दुआ मांगते थे, नवाफिल भी पढ़ते थे, नवाफिल के अलावा भी कसरत से दुआ मांगते थे। और जितने बुज़ुर्गान दीन गुज़रे हैं सब का मामूल यही रहा है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ मांगते थे और बकसरत दुआ मांगते थे। अल्लाह का ज़िक्र भी कसरत से करते थे, दुआ भी अल्लाह से कसरत से मांगते थे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे मलाल में नहीं आता, अल्लाह रब्बुल आलमीन मलूल नहीं होता, गमगीन नहीं होता, जैसा कि हदीस में बयान किया गया। कसरत से दुआ मांगो अल्लाह से, अल्लाह इससे गमगीन नहीं होता। बाकी लेकिन ये अलग बात है कि इबादत में बहरहाल इत्तिदाल का हुक्म है कि इबादत में इत्तिदाल इख्तियार करना चाहिए। ये भी हदीस में है कि इबादत में इत्तिदाल करो कि अल्लाह जो है वो मलूल नहीं होता। हाँ, तुम मलूल होते हो, तुम यानी गम में मुब्तला हो जाओगे, तुम थक जाओगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं थकता, उसकी अताओं का दरवाज़ा खुला है, बाबे इजाबत वासे है, बहुत बड़ा है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला से दुआ मांगनी चाहिए और नवाफिल पढ़ने चाहिए, सलातुल हाजा हो या और कोई नमाज़ पढ़ना चाहें नमाज़ पढ़ें। और जो जब हम नवाफिल के लिए कह रहे हैं तो फ़राइज़ तो बदरजा औला पढ़ने ही पढ़ने हैं, वो तो बहरहाल आपकी ज़िम्मेदारी है, आपकी ड्यूटी है, तो वो तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो नमाज़ों का बंदा अहतमाम करे, नवाफिल की कसरत करे, कुरान की तिलावत का अहतमाम करे, ज़िक्रुल्लाह का अहतमाम करे, अल्लाह से दुआ मांगे तो उसकी सारी हाजात बेइज़्निल्लाह पूरी होती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का दरवाज़ा सबके लिए खुला हुआ है, रहमत का दरवाज़ा। इस्तिखारे की जहाँ तक बात है तो इस्तिखारे की दुआ बाकायदा हदीस के अंदर तालीम हुई है, नमाज का तरीका भी तालीम हुआ है। दुआ थोड़ी तवील है, आती हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती तो इख्तिसारन कुछ पढ़ना चाहें तो अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली, इतना भी अगर कोई पढ़ ले तो ये भी जो है वो काफ़ी है, किफ़ायत करेगा। और वैसे भी नमाज के अलावा भी कोई वैसे इस्तिखारा करना चाहता है और वैसे पढ़ना चाहता है तो ये अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली, इसका अगर उस दौरान विरद करे तो उसके दिल में जो दिल है उसका जम जाएगा सही बात की तरफ, जो बेहतर बात है उसकी तरफ। तो ये दुआ भी पढ़ी जा सकती है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका। आलिमात में आपकी समझाऊँगी नमाज इस्तिखारा कब और कितनी बार पढ़ी जाए, और अगर इस्तिखारे की दुआ याद ना हो तो क्या मुफ्ती साहब ने रहनुमाई इस हवाले से फरमाइए। मैं चाहती हूँ कि आप भी इस पे करना कीजिए, क्या पढ़ा जाए। जी देखें, इस्तिखारे की नमाज जो अदा की जाएगी उसके वक्त के लिए पहली बात तो ये जहन में रखें कि मकरू वक्त में कोई नमाज भी अदा नहीं की जाती, तो नमाज इस्तिखारा भी नहीं पढ़ेंगे। फ़जर का वक्त जब गुज़र जाता है उसके बाद मकरू वक्त है, ज़ोहर से पहले मकरू वक्त है और मगरिब से भी पहले मकरू वक्त दाखिल हो जाता है। तो इन मकरू औकात में नमाज इस्तिखारा अदा ना की जाए। इसके अलावा किसी भी वक्त अदा कर सकते हैं। ख़ास तौर पर ये जो कॉन्सेप्ट होता है कि हम रात ही में अदा कर सकते हैं तो ये दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता बेहतर है कि जब आप सारे कामों से फ़ारिग हो जाएं तो तवज्जो के साथ उस वक्त इस नमाज़ को अदा कर लिया जाए, और अगर किसी ने दिन में भी यह नमाज़ अदा कर ली इसमें भी कोई क़बाहत नहीं है। बाकी रहा यह कि कब तक इसको पढ़ा जाए, तो जब तक इत्मीनान क़ल्ब किसी चीज़ पर हासिल ना हो जाए तो पढ़ते रहें। अगर पहली या दूसरी मरतबा में ही आपको इस इत्मीनान क़ल्ब हासिल हो जाता है तो तर्क कर दीजिए, वरना फिर इसको आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी तरह दूसरी बात यह कि दुआ
جو عربی میں دعا مذکور ہے بہت اچھی بات ہے کہ اگر اس کے معانی اور مفاہیم سمجھ میں آتے ہیں تو اسی دعا کو کنٹینیو کیا جائے، کیونکہ ان الفاظ کی خاص ایک برکت ہوتی ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دی ہے۔ باقی یہ ہے کہ اگر اس کے معانی سمجھ میں نہیں آتے تب بھی اس دعا کو پڑھیں، اس کے ساتھ ترجمہ پڑھ لیں، بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر وہ دعا اویلیبل نہ ہو تو ویسے ہی اللہ رب العزت سے 2 نوافل پڑھ کے دعائے خیر کی جائے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے معاملے کو پیش کر دیں۔ اپنی ہی زبان میں دعا کر لیجئے کہ اگر معاملہ میرے لیے بہتر ہے تو اس میں بھلائی اور خیر عطا فرماتے ہوئے میرے لیے راستے کشادہ فرما دے، اور اگر میرے لیے اچھا نہیں ہے تو اس معاملے سے مجھے دور فرما دے اور میرے دل کو اس سے پھیر دے۔ یہی دعا کا مفہوم بھی ہے، تو وہ مفہوم کے اعتبار سے دعا کو شامل کر لیا جائے۔ کتنی بار پڑھی جائے تو وہ پھر یہی ہے کہ جب تک اطمینان قلب حاصل نہ ہو تو اس کو کنٹینیو رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ کوئی حرج نہیں ہے۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ جی بہن کیا نام ہے، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ جی نام بشرا میرا، اور آپ سے سوال تھا کہ بینک سے قرض لینا ہو تو اس میں کیا شرعی ہے، کچھ بتا دیں کیسے کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ میری بہن۔ اور کوئی سوال ہے؟ ٹھیک ہے جی، صحیح۔ میں آپ کی سمت آؤں گی عالمہ عائشہ، اور مجھے یہ بتاؤ کہ کن کاموں کے لیے نماز استخارہ پڑھی جائے، اور کیا خواب نظر آنا ضروری ہے؟ اگر نہیں خواب نظر آیا اور انسان پریشان ہو رہا ہے کہ مجھے تو کوئی خواب نظر ہی نہیں آیا، پھر کیا کیا جائے؟ دیکھیں، استخارہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رہنمائی طلب کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور استخارہ یا نماز استخارہ جو ہے وہ خاص طور پر ان کاموں کے لیے پڑھی جاتی ہے جس میں انسان تذبذب یا بے چینی کا شکار ہوتا ہے اور کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوتا، تو ان کاموں کے لیے نماز استخارہ پڑھی جاتی ہے۔ البتہ وہ کام جن کا خیر یا شر ہونا شریعت نے واضح کر دیا ہے، جیسے فرائض ہیں یا حرام کام ہیں، غلط کام ہیں، تو ان کے بارے میں نماز استخارہ نہیں پڑھی جائے گی۔ یعنی کوئی اس لیے استخارہ کرے اور نماز استخارہ پڑھے کہ مجھ پر حج فرض ہو چکا ہے، مجھے حج کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، مجھے حج کے لیے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، زکوٰۃ مجھ پر فرض ہو چکی ہے تو مجھے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے یا نہیں، تو ان کاموں میں بالکل استخارہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تو شریعت کی طرف سے فرض قرار دیے جا چکے ہیں اور ان کو ادا کرنا ہے۔ صحیح۔ اسی طرح کوئی یہ بھی استخارہ نہیں کر سکتا کہ مجھے سود لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، مجھے چوری کرنی چاہیے یا نہیں، تو یہ بھی بالکل ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جو کام شریعت کی طرف سے فرض ہیں وہ تو کرنے ہیں، جو منع کر دیے ہیں ان سے بچنا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جائز امور میں استخارہ کیا جا سکتا ہے، اور جائز امور میں تمام کاموں میں استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، جیسا کہ ابھی حدیث مبارکہ بھی میں نے پڑھی کہ حضرت جابر سے جو حدیث مبارکہ بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارہ اس طرح تعلیم دیا کرتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھاتے، تو تمام کاموں میں جتنے بھی جائز امور ہوتے ہیں تمام جائز امور میں استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، اس موقع پہ ایک بریک بھی شامل کر رہے ہیں، درود پڑھتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دین اور خواتین میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں جناب نماز استخارہ کے تعلق سے، نماز حاجت کے تعلق سے۔ آپ کی کالز کو بھی ویلکم کیا جا رہا ہے۔ جو سوالات آ چکے ہیں وہ اسی سیگمنٹ میں انشاءاللہ میں شامل کروں گی، مفتی صاحب اس کے جوابات دیں گے۔ مفتی صاحب میں ابھی آپ کی سمت آ رہی ہوں، اور مجھے یہ بتائیے کہ نماز استخارہ کب کتنی بار پڑھی جائے، کون سے کاموں کے لیے نماز استخارہ پڑھی جا سکتی ہے؟ کسی کو دعا یاد نہ ہو اس تعلق سے آپ نے رہنمائی فرما دی ہے، لیکن اگر نماز استخارہ کے بعد کسی کو خواب نظر نہیں آتا تو وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، پھر کیا کیا جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بات ہوئی کہ فرائض کے حوالے سے جو ہے وہ استخارہ جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا، بالکل درست ہے، ایسا ہی ہے۔ فرائض کے حوالے سے استخارہ نہیں کیا جا سکتا، حرام کام ہے، ناجائز کام ہے، ان کے حوالے سے بھی استخارہ نہیں ہونا۔ استخارہ کرنا ہے مباح امور کے اندر۔ اچھا، اس میں یہ بھی پیش نظر ہے کہ جو نیک کام ہوتے ہیں ان کے اندر بھی استخارہ نہیں ہوتا۔ وہ حافظ شرادی کی بڑی مشہور ان کا غزل کا مصرع ہے، درکار خیر حاجت ہیچ استخارہ نیست، کہ جو کار خیر ہوتا ہے، نیک کام ہوتا ہے، اس میں استخارے کی حاجت نہیں ہے۔ اور یہ ویسے محاورے کے طور پر بھی مشہور ہے شعر کا یہ مصرع۔ تو نیک کام جو ہے اس کے اندر استخارہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کوئی نفلی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اگر میں استخارہ کروں کہ میں نفلی روزہ رکھوں یا نہ رکھوں،
میں جو ہے وہ نفل پڑھنا چاہتا ہوں، نفل نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تو استخارہ کروں کہ نفل نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، تو یہ استخارہ اس کا بھی نہیں ہوتا۔ ہاں ٹائمنگ کے حوالے سے استخارہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نفلی عبادات ہیں اور 2 عبادات ہیں، ایک وقت ہے اس میں یا یہ کر سکتے ہیں یا یہ کر سکتے ہیں، تو اس صورت میں کوئی اگر استخارہ کرنا چاہے تو اس کی الگ بات ہے۔ باقی مباحات کے اندر بھی استخارے کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیں کہ جو استخارہ ہوتا ہے، استخارہ بنیادی طور پر دل کی تسلی کے لیے ہوتا ہے، تو لہذا بندہ ڈاؤٹ فل ہو تو ہی استخارہ جو ہے وہ ڈاؤٹ فل ہونے کی صورت میں استخارہ کیا جائے۔ اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، بالکل کلیئر ہے، تو ویسے استخارہ اگر کرنا چاہے برکت کے لیے تو ٹھیک ہے، اس میں حرج نہیں، لیکن ایسے بلا وجہ جو ہے وہ بندے کو زیادہ کانشیس اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ بعض لوگ ایسا ہوتا ہے کہ ان کو دیکھا ہے کہ ان کو اتنا زیادہ یہ استخارے کے حوالے سے حساس ہوتے ہیں کہ کوئی کام ان کو کرنا ہے تو پہلے ایک جگہ سے استخارہ کرائیں گے، پھر دوسری جگہ سے استخارہ کرائیں گے، پھر تیسری جگہ سے کرائیں گے، پھر چوتھی جگہ سے کرائیں گے۔ بھائی اتنے استخارے کرانے کی پریشان ہوتے رہتے ہیں، پھر پریشان ہو رہے ہیں آپ کی، ظاہری بات ہے، پھر جواب الگ الگ آنے ہیں، وہ اگلے نے استخارے میں جواب کچھ دیا، دوسرے نے کچھ دیا، تیسرے نے کچھ دیا، چوتھے نے کچھ، یا تو آپ خود کر لیں۔ اچھا خود بھی ایسا ہے، استخارہ کرتے ہیں، ان کو کہو کہ بھائی خود استخارہ کرو تو کہتے ہیں جی خود کیا ہے تو ایسا ہوا، خواب دیکھا، ایک دفعہ خواب میں سبز سی نظر آ گئی، دوسری دفعہ کیا خواب میں سرخ چیز نظر آ گئی، اب کیا کریں، ڈاؤٹ ہو گیا، تو یعنی خواب ہی جو ہے پریشان ہو گیا۔ تو دیکھیں استخارہ اصل میں تھا آپ کے دل کی تسلی کے لیے، نہ کہ یہ کہ آپ کو مزید پریشانی میں مبتلا کرنے کے لیے۔ لہذا بندے کو جو ہے وہ اتنا زیادہ اعصاب پہ سوار کسی چیز کو نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے جو نیچرل جو معاملہ ہے اس کو آپ نیچرل رکھیں۔ وہ تعلیم اصل میں تو اس لیے کیا گیا تھا، اس کی حکمت سمجھیں کہ اس کی حکمت تھی آپ کی قلبی تسلی، اس کی حکمت تھی تاکہ آپ کا شک شبہ دور ہو جائے، نہ کہ یہ کہ آپ اور پریشان ہو جائیں، مزید پریشان ہو جائیں۔ اور یہ اتنا اس سے استخارہ، اس سے استخارہ، اس سے استخارہ، آپ خود استخارہ کریں جو استخارے کا پراپر طریقہ ہے۔ پھر یہ جو خواب کی جہاں تک بات ہے تو استخارے کا خواب سے اس کا حدیث میں کوئی ذکر نہیں آیا، حدیث کے اندر جو ہے وہ خواب کا تذکرہ نہیں ہے۔ ہاں بعض مشائخ کا اپنا ایک تجربہ ہے، انہوں نے بیان کیا ہے، تو ٹھیک ہے، جو مشائخ کے تجربے ہوتے ہیں یہ قطعی نہیں ہوتے، یا یہ ایسے نہیں ہوتے کہ یہ کوئی اس کا لازمی پروٹوکول ہیں یا اس ڈیکورم کا حصہ ہیں، اس اسپیکٹرم کے اندر ہیں ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی کو خواب آیا نہیں آیا کوئی بات نہیں۔ استخارے کا خواب سے براہ راست ایسا تعلق نہیں ہے کہ خواب آئے گا تو ہی جو ہے وہ استخارہ اس کا مکمل ہوگا۔ اس خواب جو ہے وہ استخارے کا اس پروسیس کا باقاعدہ حصہ نہیں ہے۔ پھر خواب کے اندر بھی یہ جو خواب ہیں، ہر کسی کے خواب اس کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ جو سچے لوگ ہوتے ہیں ان کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں، جو عام طور پر جھوٹ زیادہ بولتے ہیں ان کے خواب بھی اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ پھر خواب کے اندر یہ جو ہے وہ طے کرنا کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے، یہ خواب فرشتے کی طرف سے ہے، یہ خواب شیطان کی طرف سے ہے، یہ خواب ہمارے اپنے خیالات ہیں، وہ ہیں تخیلات ہیں، اس میں فرق کرنا، ڈفریشیٹ کرنا یہ عام آدمی کے لیے مشکل ہے۔ تو اس لیے ایسی چیز پہ شریعت نے تو مدار رکھا ہی نہیں ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ عام آدمی کے لیے ایسا فرق کرنا دشوار ہو۔ عام آدمی کے لیے وہی ہے کہ وہ اپنا استخارے کا جو طریقہ تعلیم ہوا، نوافل پڑھے، جو دعا اس کو تعلیم کی گئی ہے دعا مانگے، پھر اس کے بعد دل جس بات پر جم جائے اللہ کا نام لے کے وہ کر گزرے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تو پختہ ارادہ کر لے کسی کام کا تو بس پھر اللہ پہ بھروسہ کر، یعنی اب کر گزرو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، میں آپ کے سمت آؤں گی عالمہ صفا فاطمہ، کہ نماز شکرانہ کے تعلق سے کلام کر لیتے ہیں، اس کی نیت، تعداد رکعات اور طریقہ۔ دیکھیں شکر تو امت پر واجب ہے۔ اللہ رب العزت کی نعمتیں بے پناہ نعمتیں، 400 نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، تو شکر تو واجب ہے۔ اب شکر کے انداز مختلف ہو سکتے ہیں، الحمد شریف الحمدللہ ویسے ہی کہہ دیا جاتا ہے، اسی طرح دعا، صدقات، یہ سب بھی شکر کا ذریعہ ہیں، اور نماز پراپر ادا کر لی جائے وہ بھی شکر کا ذریعہ ہے۔ اس کی اگر ادائیگی کی بات کریں تو ادائیگی کا کوئی خاص الگ سے طریقہ مقرر نہیں ہے۔ آپ شکر کے نوافل بلکہ اپنی عادت بنا لیجئے کہ رات کو عشاء کے وقت 2 نوافل عشاء کی نماز کے بعد ادا کر کے ہی سو جایا کریں۔ تو یہ شکر کا ایک بہترین طریقہ ہے، اور اس میں عام طریقے سے نیت ہوگی اور ادائیگی بھی عام ہی نماز کی طرح اس کی ہوگی۔ ٹھیک ہے، آپ کی سمت آؤں گی، سجدہ شکر کا حکم کیا ہے، کنڈیشنز کیا ہیں، یعنی شرائط کیا ہیں، طریقہ کیا ہے؟ کسی نعمت کا حصول ہو یا پھر کوئی مصیبت ٹل جائے تو ایسے مواقع پر سجدہ شکر ادا کرنا یہ مستحب ہے۔ پھر سجدہ شکر کی شرائط کے بارے میں آپ نے پوچھا، تو دیکھیں سجدہ شکر کی شرائط وہی ہیں جو سجدہ تلاوت کی شرائط ہیں۔ کچھ نماز کی شرائط ایسی ہیں جن کا خیال ان سجدوں میں بھی رکھنا ضروری ہے، جیسے سب سے پہلی شرط تو طہارت ہے، یعنی نمازی کا بدن وغیرہ پاک ہونا ضروری ہے، اسی طرح جو سجدہ شکر ادا کر رہا ہے اس کا بھی
बदन पाक होना, कपड़ों का, लिबास का पाक होना और उस जगह का पाक होना जिस जगह पर सजदा अदा किया जा रहा है। इसी तरह हुक्मी तहारत यानी बावुज़ू होना भी ज़रूरी है। फिर इस्तक़बाल क़िबला यानी क़िबला रुख होना, ये भी ज़रूरी है। नियत होना यानी सजदा शुक्र अदा कर रही हूँ, ये नियत हो, ये भी ज़रूरी है। इसी तरह कोई मकरू वक्त ना हो, यानी जिन औक़ात में नवाफ़िल पढ़ना मकरू है उन औक़ात में सजदा शुक्र भी अदा करना मकरू है, जो कि सूरज तुलू होने के कुछ देर बाद तक का वक्त है, सूरज गुरूब होने से थोड़ी देर पहले का वक्त है, और फिर इसी तरह जो ज़हवा कुबरा का या ज़वाल का वक्त जिसे अमूमी तौर पर कहा जाता है वो वक्त है। तो इन औक़ात में सजदा शुक्र भी अदा नहीं किया जा सकता है। सजदा शुक्र का जो तरीक़ाकार है वो ये है कि नियत के साथ खड़े होकर सजदे में चले जाएं और फिर उसके बाद 3 मरतबा सुब्हान और रब्बियल आला या कोई तस्बीह पढ़ें और फिर उसके बाद सजदे से सर उठाते हुए खड़े हो जाएं। तो ये जो सजदे से पहले क़ियाम करना है और सजदे के बाद क़ियाम करना है, ये दोनों क़ियाम सजदा शुक्र में मुस्तहब हैं, वाजिब नहीं है। अगर बैठ कर भी सजदा शुक्र कर लिया जाए तो सजदा शुक्र हो जाएगा, लेकिन जो शराइत हैं उनका ख्याल रखना ज़रूरी है। ठीक है सब, आप सजदा शुक्र और नमाज शुक्राना के ताल्लुक़ से कॉलर्स के सवाल। ठीक है, कुलसूम बहन ने पूछा है कि कुर्सी पे नमाज़ पढ़ती हैं तो सजदा कैसे अदा होगा, और वो हर नमाज के साथ क़ज़ाए उम्री भी अदा करती हैं। देखें, जहाँ तक इन्होंने ये कहा कि डॉक्टर ने कहा है कि नमाज कुर्सी पर बैठ के पढ़नी है, तो पहले तो एक बात ये समझ लें कि बाज़ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं कि वो नमाज या इबादत को बहुत हल्का ले रहे होते हैं। उनकी नज़र में इबादत की इतनी अहमियत नहीं होती, तो वो मामूली बात पे भी इस तरह की सजेशंस दे दिया करते हैं, ऐसी एडवाइस दे देते हैं। तो अगर जो है वो इस किस्म का कोई मामला है तो फिर तो कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत या हाजत नहीं है, इजाज़त भी नहीं है। वाकई डॉक्टर ऐसे हैं कि जो थोड़ा सा अहमियत देते हैं, भले वो बहुत ज़्यादा ख़ुद परहेज़गार इबादत गुज़ार हों या ना हो, लेकिन दीनी जो उमूर हैं, इबादत हैं, इनकी अहमियत सेंसिटिविटी समझते हों और बिला वजह इस तरह की एडवाइस ना करते हों, वाकई उसको समझ कर करते हों, तो फिर इस किस्म के डॉक्टर की बात का एतबार होता है। आप देख लें, अगर वाकई आपकी कैफियत ऐसी है कि आप सजदा नहीं कर सकती और इसकी वजह से आपसे क़याम साकित हुआ है, या क़याम भी नहीं कर सकती, सजदा भी नहीं कर सकती और कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़ रही हैं, तो कुर्सी पर बैठकर जो नमाज़ पढ़ने वाला है वो हमारे नज़दीक मूमी के हुक्म में होता है, यानी इशारे से नमाज़ पढ़ने वाले के हुक्म में होता है। तो लिहाजा इसमें सजदा वगैरह बाकायदा नहीं होता। रुकू का आप इशारा करेंगी और जो सजदे का इशारा है वो रुकू के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा करेंगी। बाकी रह गई कुर्सी के ऊपर जो है कोई चीज़ लगाना, या कुर्सी के साथ जो है अगर स्टैंड बना हुआ है या कोई चीज़ बनी हुई है और उसके ऊपर माथा रख के टेकना, बाद लोग ऐसा करते हैं, तो इसकी हाजत नहीं है। ये कुर्सी पर इस तरह आपको सजदा नहीं करना। इशारे से नमाज़ पढ़ रही हैं तो इशारे से अगर नमाज़ पढ़ना है तो रुकू का इशारा और सजदे का इशारा उसके मुकाबले में थोड़ा सा और ज़्यादा नीचे करेंगी, खम थोड़ा सा ज़्यादा होगी, बेंड ज़्यादा होंगी बस। बाकी माथा वगैरह इसमें टेकना नहीं है, क्योंकि ये बैठ कर नमाज़ पढ़ने के हुक्म में नहीं है, ये इशारे से नमाज़ पढ़ने के हुक्म में। जहाँ तक बात है कदा उम्री की, तो कदा उम्री का सिंपल तरीका है, जो फ़र्ज़ होते हैं सिर्फ उनकी कदा होती है और वाजिब की कदा होती है। सुनन और नवाफिल की कदा नहीं होती। वाजिब यानी वित्र, बाकी नमाज़ों के साथ सिर्फ फ़र्ज़ की कदा आप जो है वो लौटाएंगी। इशा के साथ जो है वो इशा के 4 फ़र्ज़ और 3 वित्र जो है उनकी कदा भी लौटाई जाएगी। और तरीका क्या है? तरीका वही है जो आम तरीका है नमाज़ पढ़ने का, बस ये है कि अपनी आसानी के लिए यूँ कहती जाए हर मरतबा कि नियत की मैंने जो सबसे पहली मुझ पर फ़जर की नमाज़ कदा थी उसे लौटाने की, या आखिर से कर सकती हैं नियत की सबसे आखिरी फ़जर की नमाज़ जो मेरी कदा हुई मैं उसे लौटा रही हूँ। इस तरह नियत करती जाएंगी तो हर मरतबा एक एक जो है वो रिड्यूस होती जाएगी, तो हर दफ़ा वाली पहली शुमार होगी या आखिरी शुमार होगी। इससे तायीन हासिल हो जाएगी आपकी कदा नमाज की, जो काफ़ी है नियत के लिए। बाकी तरीका वही सिंपल सेम तरीका है नियत का, इसके अलावा बाकी और अब आगे नमाज पढ़ने का तरीका भी वही सेम ही है। ये अबरू या आईब्रोज़ के ताल्लुक़ से सवाल कर रही हैं, ख़वातीन बनवा सकती हैं? आईब्रोज़ बनवाने के बारे में अक्सर सवाल आते हैं और कई दफ़ा हम इस पर रोशनी डाल चुके हैं कि एक होता है बहुत ज़्यादा बदनुमा होना। अगर जो है वो ऐसा हो गया बहुत ज़्यादा बदनुमा लग रही हैं आईब्रोज़, बहुत ज़्यादा भद्दी लग रही हैं, तो जायज़ मकसद के लिए यानी अपने मियाँ के लिए जायज़ सिंगार के लिए बक़दर ज़रूरत तुरशवाने की इजाज़त है। लेकिन जब ऐसा मामला ना हो, जिस तरह का रवाज है आजकल जो चल निकला है कि बिला वजह ही आईब्रोज़ बनवाई जाती हैं, वो बदनुमा नहीं लग रही होती, उसको बहुत ज़्यादा जो है वो बारीक तुरशवा लिया जाता है, इसकी इजाज़त नहीं है। इसके बारे में अहादीस में मानत आई है और बड़े सख्त कलिमात भी अहादीस में आए हैं और बाद ने तो इसको तग़यीर लिखल्क़िल्लाह के तहत भी दाखिल किया है। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वगैरह से तो बड़े सख्त कलिमात इसके बारे में मनकूल हैं, तो इसकी इजाज़त नहीं है। बक़दर जब बहुत ज़्यादा बदनुमा हो रही हो तो बक़दर ज़रूरत तुरशवाने की इजाज़त है, वो भी जायज़ सिंगार के तौर पर शौहर के लिए।
جی ضرور. بہن پوچھ رہی ہیں کہ بینک سے قرض لینا چاہتی ہیں شرعی رہنمائی. بینک سے عام طور پر جو قرض ملتے ہیں، بینک کے جو لون ہوتے ہیں یہ سودی لون ہوتے ہیں، کیونکہ بینک جب بھی جو ہے وہ لون دیتا ہے تو اس میں یہ شرط لازماً ہوتی ہے کہ آپ اس کو جو لوٹائیں گے تو وہ آپ اضافہ کر کے جو ہے وہ لوٹائیں گے، تو یہ سود ہے اور اس سود کی اجازت بہرحال نہیں ہے. سود کھانا کھلانا دونوں کی اجازت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پہ بھی لعنت فرمائی ہے، سود کھلانے والے پہ بھی لعنت فرمائی ہے، سود کا معاہدہ لکھنے والے پہ بھی لعنت فرمائی ہے، سود کا جو گواہ بن رہے ہیں ان پہ بھی لعنت فرمائی ہے، اور پھر یہ فرمایا کہ یہ سارے ثواب برابر ہیں، سارے گناہ میں برابر کے شریک ہیں، تو اس کی اجازت نہیں ہے. سود تو ویسے ہی بہت بڑا جرم ہے، اور آپ دیکھیں سود ایسا جرم ہے کہ پورے قرآن میں صرف اس ایک جرم کے لیے یہ بات آئی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے اس کے لیے کہ جو سود نہ چھوڑے. کسی جرم کے لیے نہیں. ویسے یہ دو جرائم کے لیے کتاب و سنت میں آیا ہے، ایک ولی سے عداوت کے لیے، لیکن وہ حدیث میں آیا، حدیث قدسی میں کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھے میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. یہ حدیث قدسی ہے صحیح بخاری کی. قرآن میں جو ہے وہ صرف سود والے کے لیے ہے، ربا والے کے، انٹرسٹ والے کے لیے کہ جو فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے. تو لہذا بندے کو سود کا جو معاملہ ہے، ربا کا، انٹرسٹ کا، اسے سیریس لینا چاہیے اور اس سے حتی الامکان بچنا ہے. حتی الامکان ٹھیک ہے دور وہ آ گیا قیامت کے قریب والا کہ سود نہیں پہنچ رہا تو غبار پہنچ رہا ہے، لیکن جتنا آپ بچ سکتے ہیں خود بچیں، خود اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ اس میں سود کی غلاظت میں انوالو نہ ہوں. ٹھیک ہے مفتی صاحب. التحیات میں قاعدہ اخیرہ میں ربنا آتنا کے علاوہ کوئی اور دعا پڑھی جا سکتی ہے؟ ربنا آتنا کے علاوہ بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے. دعا التحیات میں جب ہم بیٹھتے ہیں، تشہد جب مکمل کر لیا ہے، درودی پڑھ لیا ہے، درودی پڑھنے کے بعد کوئی بھی دعا مانگی جا سکتی ہے. اس دعا کی اجازت حدیث کے اندر آئی ہے، تو یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے. اور بھی کچھ دعائیں منقول ہیں حدیث کے اندر، وہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اور ان کے علاوہ بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے. بہت شکریہ. بعض فقہا معصور کی قید لگاتے ہیں اور بعض کہتے ہیں معصور کے بغیر بھی پڑھی جا سکتی ہے کہ حدیث مطلق ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. عالمات میں آپ دونوں کی شکر گزار ہوں، عالمہ صفا فاطمہ، عالمہ عائشہ مختار، اور ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ. میں نے کوشش کی کہ تمام سوالات آج کے شامل کیے جائیں. آج کے لیے بس اتنا ہی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا قلبی میلان جو ہے وہ نوافل کی طرف کرے اور ہمارے اعمال جو ہے اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.